السلام علیکم، میرا نام ہے وقاص خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل WS فرینڈز۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کیوں کچھ فینسیئر کچھ نیو فینسیئر اس بزنس میں ناکام ہو جاتے ہیں، یا یہ سمجھ لیں کہ کیوں کچھ فینسیئر اس بزنس سے اس طرح نہیں فائدہ اٹھا پاتے جس طرح باقی لوگ اس بزنس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج 10 ایسے پوائنٹس ہیں میرے ذہن میں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا، جن پہ اگر آپ عمل کریں تو اس بزنس میں آپ کی ناکامی کی ریشو بہت کم ہو سکتی ہے اور آپ کے جو کامیابی کی ریشو ہے وہ اس میں بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ ہر پوائنٹس کے اندر کچھ سب پوائنٹس بھی ہیں۔ اگر آپ ان کو غور سے سنیں گے تو تبھی آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ سکے گی، ورنہ اگر آپ اس کو اسکپ کر کے دیکھیں گے تو شاید آپ اس ویڈیو سے اس طرح فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو ویڈیو پہ چلنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری تمام نیو آنے والی ویڈیوز کا لنک ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیو فینسیئر اس بزنس میں آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو میں اسے یہ کہوں گا کہ اگر آپ برڈ لور ہیں تو تب آپ اس بزنس میں آئیں۔ اگر آپ صرف انویسٹر کے طور پہ آنا چاہتے ہیں یا صرف بزنس کے طور پہ آنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ اس بزنس میں نہ آئیں، کیونکہ کبھی بھی آپ پھر اس بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آلدو یہ ایک ایسا بزنس ہے جو آپ کے شوق کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کے کلرز وغیرہ دیکھ کے یا ایکٹیویٹیز دیکھ کے آپ کے اندر اس کا شوق آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کے شور بھی نہیں پسند، کیونکہ یہ شور وغیرہ بھی کرتے ہیں، ان کے شور سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، یا وہ کسی بھی لحاظ سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بس صرف اس میں پیسہ کمانا ہے، اس وجہ سے میں لگا رہا ہوں، ورنہ تو میں یہ پرندے کبھی بھی گھر میں نہ رکھوں، تو برائے مہربانی ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کبھی بھی اس بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے آپ اس بزنس میں کبھی بھی انویسٹ نہ کریں۔ اگر آپ کے اندر برڈز لور ہیں تو پھر آپ اس بزنس کو سٹارٹ کریں۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی نیو فینسیئر اس میں ابھی آنے کا سوچ رہا ہے اور وہ اس میں پیسہ لگانے کی سوچ رہا ہے تو اس سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ پہلے سال میں اس نے 1 لاکھ روپے سے زیادہ اس میں انویسٹ نہیں کرنا۔ اس نے صرف اس 1 لاکھ روپے میں زیادہ سے زیادہ وہ 8 پیئر بنا لے، یعنی ایک جو 8 پورشن والا کیج ہے صرف اس میں وہ برڈز لگا لے۔ اس سے 8 پیئر سے زیادہ اس میں برڈز نہیں لگانے۔ جتنے آپ کم برڈز لگائیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اور ان نیو فینسیئر سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ جو آپ نے 8 پیئر لگائے ہوئے ہیں آپ نے ڈیلی ان کو 1 سے 2 گھنٹے بیٹھ کے دیکھنا ہے۔ اس میں یہ نہیں شامل کہ آپ نے ان کی صفائی کی ہے، ان کے دانہ وغیرہ صاف کی ہے، یا ان کی ٹریں صاف کی ہیں، یا اندر صفائی وغیرہ کی ہے۔ آپ نے جسٹ وہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے ان برڈز کو دیکھنا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کرنا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ برڈ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان کا یہ بیہیویئر ہے۔ وہ صرف دیکھنے کے لیے آپ نے انہیں ڈیلی 1 سے 2 گھنٹہ دینے ہیں۔ نیو فینسیئر کے لیے یہ ہے کہ وہ کم سے کم پیئر لگائیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا جی، تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ آپ نے ایکسپیرینس حاصل کرنا ہے وہ 1 سال کے اندر ان برڈ سے، اور اس کے علاوہ آپ نے 1 سال کے اندر جتنا بھی نالج ان کے متعلق حاصل کر سکتے ہیں، فیس بک سے، یوٹیوب سے، اس کے علاوہ آپ کو کہیں بھی نیٹ سے ان کی بیماریوں کے بارے میں، ان کے بیہیویئر کے بارے میں، یہ سارا کچھ آپ نے 1 سال کے اندر نالج حاصل کرنا ہے، کیونکہ 1 سال کے اندر ظاہری بات ہے آپ کی برڈس کے ساتھ وہ تمام مسائل نہیں آ سکتے جو شاید آگے بزنس میں جا کے آپ کے ساتھ آنے ہیں۔ تو یہی ہے کہ آپ نے فیس بک پہ ایکٹیو رہنا ہے، آپ نے یوٹیوب پہ ایکٹیو رہنا ہے، تاکہ آپ کو ان برڈز کے جو ہیں پرابلمز، ان کی ڈیزیزز آپ کو پہلے سے پتہ ہوں۔ آپ کے پاس وہ اگر آئندہ زندگی میں کبھی وہ ڈیزیز آنی ہے تو اس کی جو ہوتی ہیں اس کی علامات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں، آپ کو دیکھ کے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس برڈ میں یہ مسئلہ آ رہا ہے اور اس کا یہ علاج ہے۔ وہ آپ کو تبھی پتہ چل سکتا ہے جب آپ جتنے زیادہ آپ اپنے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ایکٹیو ہوں گے، کیونکہ کافی دوست جو ہوتے ہیں وہ اپنے مسائل کو اس کے اوپر ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان کی ڈسکشن سے اور سینئر کے جو اس کے سلوشن ہوتے ہیں ان کو پہلے ہی فائدہ اٹھائیں، اور ان کے اسکرین شاٹس یا ان کی کوئی نوٹس بنا کے آپ کے پاس ہونے چاہیے، تاکہ اگر آپ کے برڈ میں خدا نخواستہ کبھی یہ مسئلہ آئے تو آپ کے پاس اس کا سلوشن پہلے سے ہی موجود ہو۔
اچھا جی، چوتھا پوائنٹ ہمارا ہے وہ آج کل کے دور کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے برڈس کی کوالٹی، بلکہ برڈس کے سٹینڈرڈز، فیوچر پیئرنگ، یہ سارا کچھ آپ نے نالج حاصل کرتے رہنا ہے. کیونکہ یہ سمپل سی بات بتا دوں کہ آج سے پہلے یا 1 سال پہلے یا 2-4 سال پہلے برڈس کی کوالٹی کے اوپر کام نہیں ہوتا تھا. آپ کے پاس بس برڈز ہونا چاہیے، چاہے اس کی کوالٹی 50% ہے چاہے 20% ہے، آپ کا برڈ سیل ہوتا تھا. لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ آج سے 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد صرف کوالٹی برڈز جو ہے نا وہ سیل ہوگا. اگر آپ کے پاس کوالٹی برڈ لگا ہوا ہوگا تو تبھی آپ کا برڈ سیل ہوگا، اور وہ کوالٹی برڈ تبھی آپ کے پاس آئے گا جب آپ کو نالج ہو کہ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں برڈ کی، برڈ کے سٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں. آپ نے کبھی بھی کسی بڑے بریڈر کے نام کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں لے لینا ان سے کہ ان کا اتنا نام ہے جی تو ان کے پاس سارے کوالٹی برڈز ہوں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس 400 پیئر لگا ہوا اور ان میں سے صرف 20 پیئر ایسے ہوں جو کوالٹیز کے برڈ پروڈیوس کرتے ہوں. تو آپ نے کبھی بھی اندھا دھند کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا، خود کوالٹیز کو سمجھیں. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ کوالٹی بڑے بریڈرز کے پاس سے ہی مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی ویسے بھی بریڈر کے پاس آپ کو اچھی کوالٹی کا برڈ مل جائے. لیکن زیادہ تر بے شک یہ چانس اس میں یہی ہے کہ کسی جس کے پاس اچھے برڈز ہوں گے اس کا نام بھی اچھا چل رہا ہوتا ہے. لیکن سمپل بات میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے خود چیک کرنا ہے کہ برڈز کی کوالٹی کیا ہے. آپ نے صرف اس بریڈر کا نام نہیں چیک کرنا کہ وہ کتنا مشہور ہے، بلکہ آپ نے اس کے برڈ کو پکڑ کے چیک کرنا ہے کہ آیا یہ کوالٹیز کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اچھا جی، 5واں پوائنٹ ہمارا ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ میوٹیشنز پہ کام کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ نے سارے ہی کمرشل برڈز لگا لیے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے سارے میوٹیشنز کے برڈز لگا لیے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے سارے گرین فشر لگا لیے ہیں جی میں صرف آپ نے جو ہے وائٹ ٹیپ کو مضبوط کروں گا. آپ کے پاس ڈفرینٹ میوٹیشنز کے برڈز ہونے چاہیے، اور وہ یہ ریشو ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس 50% کمرشل ہونا چاہیے، 30% آپ کے پاس وہ میوٹیشن ہونی چاہیے جو آپ اسی سال سیل کر سکتے ہوں، جس کی اس سال ویلیو ہو، اور 20% آپ کے پاس وہ برڈز ہونے چاہیے جو آپ کے ورکنگ کے برڈز ہوں، جس نے آپ کو 2 سے 3 سے 4 سال بعد آپ کو فائدہ دینا ہو. تو اس ریشو سے اگر آپ کام کریں گے تو تبھی آپ اس بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا جی، اگلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ آپ نے کبھی بھی پینک نہیں ہونا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں صبر ہی آپ کی کامیابی کا راز ہے. کیونکہ ہم لوگ آ جاتے ہیں مختلف یوٹیوب پہ ایسے پروجیکشنز دیکھ کے کہ 20,000 روپیہ لگاؤ اور 2 لاکھ روپیہ کماؤ، یا 50,000 روپیہ لگاؤ اور 5 لاکھ روپیہ کماؤ. کبھی بھی آپ نے ان پروجیکشنز کے اوپر نہیں رہنا. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ 50,000 لگاؤ اور 5 لاکھ کماؤ، تو آپ نے اس 5 لاکھ کو پھر 10 سے تقسیم کر لینا ہے کہ کم از کم ہمیں اتنا فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی پروجیکشن بنا کے دیتا ہے نا کم سے کم کہ آپ نے 10,000 لگایا تو آپ کو اس سے 80,000 روپے آ سکتا ہے، تو آپ نے اس 80,000 کو پھر 10 پہ تقسیم کر لینا ہے. یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس 60,000 روپے آئے گا. تو اگر اس سے اوپر آ گیا تو یہ تو اچھی بات ہے نا، آپ کی جو امید ہوگی اس سے زیادہ ہے کہ آپ کو اچھا محسوس ہوگا. لیکن اگر آپ نے 80,000 کی امید لگائی ہوئی ہے اور آپ کو 70,000 آ گیا تو آپ کو کبھی بھی اچھا محسوس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ نے کبھی بھی پینک نہیں ہونا، آپ نے صبر سے کام لینا ہے. کیونکہ آپ صرف اس کی اچھی باتوں کو نہ دیکھیں، لو برڈ میں بہت سی پرابلمز بھی آتے ہیں. لو برڈس کے اندر موٹیلٹی کا بھی ایشو ہے. آپ نے 2 لاکھ کا پیئر لیا ہے، وہ مر بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہو سکتا ہے آپ نے 2 لاکھ کا پیئر لے ہو، ان کی آپس میں پیئرنگ ہی نہ ہو رہی ہو، ان کی آپس میں باؤنڈنگ ہی نہ ہو رہی ہو سکتا ہے باؤنڈنگ ہو جائے، ان کے ڈیڈ اینڈ چھیل ہو جاتے ہوں بچے، ہو سکتا ہے ان کے بچے نکلتے ہوں اور وہ سروائیو ہی نہ کرتے ہوں. تو یہ بہت سے مسائل ہیں. تو یہ ان سارے مسائلز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے صرف ان پروجیکشنز کے اوپر نہیں رہنا، کیونکہ اگر آپ پروجیکشنز پہ رہیں گے آپ پینک ہو جائیں گے. آپ کے اندر وہ بات نہیں رہے گی، آپ اس ہابی سے انجوائے نہیں کر سکیں گے، آپ اس بزنس سے انجوائے نہیں کر سکیں گے. اچھا جی، 7واں ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی نیگیٹو پروپیگنڈاز کے اوپر فوکس نہیں کرنا.
جس طرح آج کل ایک ویڈیو آئی ہے ابھی نوید شیخ صاحب کی کہ البائنو کی انہوں نے البائنو ڈیٹا اس کی قیمت جو ہے انہوں نے 15,000 بتائی ہے جی 2024 کے لیے، انہوں نے ایسٹیمیٹڈ پرائز بتا دی ہے۔ اب مختلف پروپیگنڈاز شروع ہو گئے ہیں کہ میں جی 5,000 کا البائنو بیچوں گا، میں 7,000 کا بیچوں گا، میں 8,000 کا بیچوں گا۔ تو کبھی بھی ان کی باتوں پہ نہیں رہنا۔ یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈاز کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی بھی ان کی وجہ سے کبھی کسی برڈ کا ریٹ نہیں بڑھتا یا کام نہیں ہوتا، نہ ہی نوید شیخ صاحب کے کہنے سے وہ 50,000 کا ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی ویلیو جو ہوتی ہے، ان کی بات کی ایک ویلیو ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی حد تک افیکٹو ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ برڈز کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول کے اوپر کام کرتی ہے۔ اگر ڈیمانڈ نہیں ہے تو نوید شیخ صاحب بے شک کہتے رہیں 50,000 کا، وہ کبھی بھی 50 کا سیل نہیں ہوگا، اور اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے وہ 20,000 کا سیل ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اس کے مطابق چلتی ہیں۔ آپ نے کبھی بھی ان نیگیٹو پروپیگنڈاز کے اوپر کام نہیں کرنا۔ اگر وہ 5,000 کا بھی البائنو ہو جائے نا، تب بھی آپ کو وہ فائدہ ہی ہے۔ یہ برڈ ایسا بزنس ہے کہ اگر آپ کی mortality نہیں ہو رہی، اس میں برڈ مر نہیں رہا، اگر بچ گیا ہے اور آپ کا سیل ہو رہا ہے، چاہے وہ 5,000 کا بھی ہو رہا ہے، تو تب بھی آپ کو اس برڈ سے فائدہ ہی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا، 8واں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کبھی بھی بریڈر پیئرز نہیں خرید کے شروع کرنا، یا کبھی بھی بریڈرز پیئر نہیں خریدنے، کیونکہ اگر آپ بریڈر پیئرز خریدتے ہیں تو آپ کا وہ پیئر ٹھیک ہونے کے چانسز صرف 5% ہے، 95% یہ چانسز ہیں کہ اس پیئر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تب اگلے بندے نے سیل کیا ہے۔ ہمیشہ اپنے پٹھے لینے ہیں، پٹھوں کو ایک ساتھ رکھیں، ان کو بڑا کریں، خود کھلائیں، ان کا وہ اپنے مطابق آپ کے مطابق وہاں پہ ایڈجسٹ ہوں گے، تو اس سے آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ کبھی بھی آپ نے بریڈرز پیئر کی طرف نہیں جانا، پٹھوں پہ جائیں گے۔ اگر کسی میں آپ نے 20 پیئر لگائے ہیں اور 4 پیئر نہیں بھی چل رہے، تو کم از کم آپ کے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، بلکہ یہی ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ صبر کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو 8واں پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے کبھی بریڈر پیئرز کی طرف نہیں جانا۔ اگلا 9واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنا ہے، جس میں آپ کی فیس بک ہو گئی، ٹک ٹاک ہو گئی، آپ کا انسٹاگرام ہو گیا۔ آپ جتنا ایکٹیو رہیں گے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک سمپل سی بات ہے، اگر آپ نے بیچنا سیکھ لیا تو آپ کو کمانا آ جائے گا، اور بیچنے کے لیے آپ کے لیے یہی سوشل میڈیا ٹولز جو ہیں وہ بہت زیادہ کارآمد ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی شاپس ہیں، یہ آپ کے جنرل سٹورز ہیں، جہاں پہ آپ نے اپنے برڈز کو پریزینٹ کرنا ہے اور آپ کا برڈز بکے گا۔ اگر آپ اس پہ ایکٹیو رہیں گے تو آپ اپنا برڈز بیچ سکیں گے، اور اگر آپ اپنا برڈز بیچ سکیں گے تو تبھی آپ اس بزنس میں کامیاب ہیں، ورنہ آپ ڈن فیلو بھی لگا لیں۔ اور اگر آپ فیس بک پہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ کہ آپ کے پاس یہ برڈ لگا ہوا ہے یا اس کوالٹی کا برڈ لگا ہوا ہے، تو آپ کو وہ برڈز کبھی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ بکے گا ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو بکے گا کیسے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنا ہے۔ اچھا، 10ویں اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس بزنس میں ہے میرے نزدیک، وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس میں سچ بولنا ہے۔ سچ بولنے سے مراد ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے جو آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں۔ مطلب آپ ایک برڈ کو بیچ رہے ہیں، اگر آپ نے اس کی ایج ہی 1 ماہ صرف اوپر کر کے بتا دی ہے، یا 15 دن اوپر کر کے بتا دی ہے، تو وہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر وہ پاسبل سپلٹ ہے، آپ نے اسے سپلٹ کہہ کے بیچ دیا ہے، ایسے ہی اپنے تجربے لگا کے کہ یہ جو ہے ایسا سپلٹ ہوگا، تو وہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اگر برڈ میں کوئی مسئلہ ہے، اس کی فلائنگ صحیح نہیں ہے، آپ نے وہ بیچ دیا ہے، تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی جھوٹ بول کے برڈز بیچیں گے نا، آپ اس بزنس میں کامیاب نہیں ہیں، سمپل سی بات ہے۔ اگر آپ کو سچ بول کے تھوڑا سا نقصان بھی وقتی طور پہ ہو رہا ہے نا، تب بھی وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آگے فائدہ دینے والا ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو اس بزنس میں ہے وہ سچ ہے۔ اگر آپ سچ بولیں گے اور اس بزنس میں کام کریں گے تو آپ اس بزنس میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، یہ 100% بات ہے۔ کیونکہ جو رزق ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جتنا آپ سچ بولیں گے اللہ آپ سے خوش ہوگا، اتنا آپ کو رزق زیادہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 10 پوائنٹ تھے، اور اس کے ساتھ میرے ذہن میں ابھی ایک اور پوائنٹ آ گیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس بزنس میں انویسٹ کرنا ہے،
مطلب آگے چل کے آپ اس بزنس میں 100 پیئر لگانا چاہتے ہیں، 50 پیئر لگانا چاہتے ہیں، 80 پیئر لگانا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ وہ پیئرز، اتنے پیئرز لگائیں جن کو آپ ڈیلی دیکھ سکیں۔ فرض کریں آپ نے 50 پیئر لگایا ہے، تو آپ ان 100 کے 100 برڈز کو ڈیلی کم از کم 5 سیکنڈ کے لیے دیکھ سکیں، تاکہ آپ کو 5 سیکنڈ کے اندر دیکھ کے پتہ چل جائے کہ اس برڈ میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں، کیونکہ جیسے جیسے ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے 5 سیکنڈ کے اندر ایک جو ایکسپیرینس والا بندہ ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس برڈ میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اتنے پیئر لگانے ہیں جن کو آپ ڈیلی برڈز کو 5 سیکنڈ دیکھ سکیں، کیونکہ اگر آپ دیکھ نہیں سکیں گے تو کبھی آپ کے برڈز میں اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ پرابلم جو ہے، وہ بیماری جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ انہیں دیکھیں گے ہی نہیں تو وہ پھیل جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے ہونا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یار اس برڈ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میں اس کو علیحدہ کر لیتا ہوں۔ تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ ہمیشہ اتنے پیئرز لگانے ہیں جن کو آپ سنبھال سکیں، جن کو آپ کم از کم ڈیلی دیکھ سکیں، تو تبھی آپ اس بزنس میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ وہ چند پوائنٹ تھے جو میرے ذہن میں تھے، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے، اور اگر اس میں کسی قسم کا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھتی ہیں کہ اس میں وہ چیزیں ایڈ ہونے چاہیے تو وہ بھی آپ کمنٹس میں لازمی بتائیں، تاکہ جو ہمارے نیو فینسیز ہیں یا دیکھنے والے ہیں ان کو اس بارے میں مزید علم مل سکے۔ آپ سب دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ حافظ۔